السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کا سب سے پہلا پارہ، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی الہامی آخری آسمانی کتاب ہے، جسے مسلمانوں کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے ایک طویل عرصے میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ لوگ اس کی تلاوت کریں، بلکہ اس کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں غور و تدبر کیا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کو سمجھا جائے، اور تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اسی مقصد کے تحت آج سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اور جو اس کی تفسیر اور تشریح ہے، انشاءاللہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا جو آغاز ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہے، اور الفاتحہ سب سے پہلی وہ سورہ مبارکہ ہے جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کھولنے والی، چونکہ اس سے بھی قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو یہ قرآن مجید کا ابتدائیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ رب العالمین کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو شیطان اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان جب بھی قرآن مجید شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سب سے بڑے دشمن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، جو بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حمد، تعریف، کسی بھی آدمی کی تعریف تب کی جاتی ہے جب اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی کی خوبی کی بنا پر اس کی کسی عظمت کا اظہار کرنا یا اس کی کسی خوبی کو بیان کرنا حمد کہلاتا ہے۔ الف لام اس میں شامل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا میں بھی بہت سے لوگ تعریف کے لائق ہیں، دنیا میں جس جس آدمی کے پاس کوئی تعریف ہے، وہ تعریف جو ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ دنیا میں جو آدمی بھی تعریف کے لائق ہے، چونکہ وہ نعمت اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، لہذا اس میں بھی در حقیقت تعریف اللہ کی ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے کئی سارے مطالب ہیں اور کئی سارے اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔
رب پالنے والے کو کہتے ہیں، یعنی پرورش کرنے والے کو، اور مالک کو بھی کہتے ہیں، حاکم کو بھی رب بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، اللہ ہی تمام جہانوں کا مربی ہے، اور اللہ ہی تمام جہانوں کا حاکم ہے، فرما روا ہے، اور ہر چیز کو حکم دینے والی بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ العالمین تمام جہانوں کا، جہان ایک نہیں ہوتا، انسانوں کا جہان الگ ہے، پرندوں کا جہان الگ ہے، درندوں کا جہان ایک الگ ہے، اور پھر زمین کے اوپر چلنے والوں کا ایک جہان ہے، زمین کے نیچے رہنے والوں کا ایک جہان ہے، پھر آسمان کے اوپر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ایک جہان ہے۔ تو جتنے بھی جہان موجود ہیں، ہر جہان کا پالنے والا، ہر جہان کا مالک، اور ہر جہان کا حاکم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن کا مطلب بھی مہربان ہے، اور الرحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ البتہ رحیم جو ہے اس میں اللہ کی رحمت کا زیادہ تذکرہ ہے، یعنی رحمان اور رحیم کا اگر تقابل کیا جائے تو رحیم جو ہے وہ اللہ کی زیادہ صفت رحمت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں سب سے بڑی بات جو ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں جو سب سے اصل بات ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتا ہے، وہ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بتاتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں، میرا تیرے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، لہذا میں ایک قیمتی دعا کرنے لگا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اہدنا، ہمیں دکھا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ انسان اللہ سے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے سیدھے راستے کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سے سیدھے راستے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور سیدھے راستے سے مراد صرف اور صرف دین اسلام ہے، کوئی اس میں لوگوں کے بنائے ہوئے راستے نہیں ہیں، بلکہ وہ خالص اسلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، تو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اور پھر اس دعا کی تفصیل خود ہی اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا راستہ دکھانا ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور اسی طریقے سے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو ہر انسان جب بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے نبیوں کا راستہ دے، مجھے صدیقین کا راستہ دے، مجھے شہداء کا راستہ دے، اور مجھے صالحین کے راستے پر چلا۔ یہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اور اس دعا میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ غصہ کیا گیا ان پر، ولا الضالین، اور نہ ان کا کہ وہ گمراہ ہیں، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھانا جن کے اوپر تو ناراض ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے مراد الیہود
مغضوب علیہم، یہودی جو ہیں انہوں نے اللہ کو غصہ دلایا تھا، لہذا اللہ یہودیوں کے اوپر ناراض تھا۔ اور جو نصارہ ہیں وہ ضلال، جو نصارہ ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو انسان اللہ رب العالمین سے سورۃ الفاتحہ میں دعا کرتا ہے، اللہ ہمیں نہ تو یہودیوں کا راستہ چاہیے اور نہ ہمیں عیسائیوں نصارہ کا راستہ چاہیے، ہمیں اگر کوئی راستہ چاہیے تو وہ انبیاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے اور صدیقین کا راستہ ہے۔ تو انسان اگر سورۃ الفاتحہ اس شعور کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ نماز پڑھنے میں بھی لذت آئے گی اور سورۃ الفاتحہ کا جو پیغام ہے وہ بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ تو سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کا سوال کرنا ہے۔ آگے ہے سورۃ البقرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی بڑی 7 صورتیں ہیں یہ بہت بڑی عظمت والی ہیں، جو ان کو سیکھ لیتا ہے وہ بہت بڑا عالم دین ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنام القرآن، یہ قرآن مجید کی کوہان ہے، اور سورۃ البقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ نکلتا ہے، شیطان کا اس گھر میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ مدنی صورتوں میں احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مکی صورتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ایمانیات کا تذکرہ کرتے ہیں، توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج نازل کیے تھے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ قرآن نبی نے اپنی طرف سے بنا دیا، تو اللہ نے کہا کہ تم بھی اپنی طرف سے قرآن بنا لو، نہیں بنا سکتے کوئی 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے ایک آیت لے آؤ، اور ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے تو کم از کم یہ بتاؤ کہ یہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ تو آج تک کوئی آدمی بھی ان حروف مقطعات کا مطلب اور معنی نہیں بتا سکا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں رائٹر جب کتاب لکھتے ہیں تو وہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تحریر کی ہے، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لہذا جو آدمی بھی غلطیوں کو دیکھے اور ہمیں اس سے مطلع کرے، ہم آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کریں گے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جسے لکھا ہے وہ غلطیوں سے مبرہ ہے، لیکن اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں قرآن مجید کے آغاز میں کہ ایسی کتاب ہے جس میں غلطی تو درکنار، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی آدمی اس میں کسی قسم کے شکوک و شبہات اس میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اسے غلطیوں سے مبرہ بنایا ہے، اور غلطیاں تو بہت دور ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے بنتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو یہ صرف متقی لوگ ہی اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید ہے ہی نہیں۔ قرآن تو سب کے لیے ہے، اور قرآن کی نصیحت بھی سارے لوگوں کو کی جاتی ہے، لیکن اس سے رہنمائی لینے والے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ان کے اوصاف ذکر کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہوتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں تقوی اختیار کروں اور میں متقی بن جاؤں۔ اللہ نے اس کے بہت سے فضائل کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ متقی لوگوں کے فضائل اور متقی لوگوں کے اللہ رب العالمین کے ہاں مقام اور مرتبے کون سے ہیں۔ تو ہر آدمی متقی بننا چاہتا ہے، تو بھائی سب سے پہلی بات ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ایمان بالغیب، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا،
لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے۔ جبریل کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، رسولوں کو ہم میں سے کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا لیکن ہر شخص بن دیکھے ایمان رکھے ہوئے ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہی مطلوب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز کے جتنے بھی آداب ہیں اور جتنے بھی شرائط ہیں اور جتنے بھی اس کے ارکان ہیں اور جتنے بھی اس کے فرائض ہیں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تمام کتابیں، اور اللہ رب العالمین نے جو صحیفے نازل کیے تھے ان کے اوپر بھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ تو یہ 6 لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، بن دیکھے ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے والے، اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے والے، قرآن مجید سے پہلے سابقہ جتنی کتابیں ہیں سب کو ماننے والے، اور آخرت کو تسلیم کرنے والے۔ جن لوگوں کے اندر یہ 6 صفات ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل ایمان کا تذکرہ ختم کرنے کے بعد آگے کافروں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہیں ان کے اوپر، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر کو لگا دی ہے، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بھی دعوت دیتے تھے، اور بہت سے ایسے کافر تھے جو مسلمان بھی ہو چکے تھے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس سے ہدایت کو بھی حاصل کر لیا تھا۔ یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ کافروں کو دعوت ہی نہ دیں، ہاں کافروں کو دعوت دیں، لیکن جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی صورت بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اور کئی دفعہ وہ اس دعوت کو ٹھکرا چکا ہے، تو ایسے لوگوں کو دعوت دینا اور نہ دینا برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، وجہ یہ ہے کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ایسی مہر لگا دی ہے، اور یہ مہر لگانے کی وجہ کیا ہے؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے جو ان کے اوپر مہر لگائی ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم جو ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطۃ سودا، کالے رنگ کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اس آدمی کا دل ہوتا ہے، اس کے کان بھی ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، لیکن نہ اس کے کان کسی صحیح بات کو سن سکتے ہیں، اور نہ اس کی آنکھیں کسی چیز کو، حق کو دیکھ سکتی ہیں، اور نہ اس کا دل اور دماغ حق کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ومن الناس، اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ ختم کرنے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں، من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت ہمارا ایمان ابھی تک ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکا۔ وہ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے اور بوقت ضرورت کافروں کے ساتھ بھی ہو جایا کرتے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، اور اسلام کی پھیلتی اور پھولتی دعوت کی وجہ سے مسلمانوں سے متاثر ہو کر کے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے کے چکروں میں جو لوگ منافق ہوئے تھے
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور وہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، یعنی بظاہر مسلمان، اندر سے کافر، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یخدعون الا انفسہم، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، اہل ایمان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ کافر جو ہیں، یہ منافق جو ہیں، وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ دیکھیں منافق اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے منافق اپنے آپ کو ایسے دھوکہ دے سکتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت چالاک ہیں، اور ہم لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر کے، اپنے کفر کو چھپا کر کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لوگ ہمیں تسلیم کر لیتے ہیں، تو انہیں یہ لگتا ہے یہ ہماری چالاکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور آخرت کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری سے مراد نفاق۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے بڑھا دیا بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، بما، اس وجہ سے، کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفاق ہے نا، یہ دل کی بیماری ہے۔ کوئی آدمی ظاہری طور پر بیمار ہوتا ہے، اور کوئی آدمی باطنی طور پر بیمار ہوتا ہے، اور باطنی طور پر وہ آدمی بہت بڑا بیمار ہے جس کے دل کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے، اور اللہ پھر اس منافقت کو بڑھا دیتا ہے، چونکہ وہ اسی راستے پر چلتے ہیں۔ اور اللہ کا اصول یہ ہے، کوئی آدمی جس راستے پر چلنا چاہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ان سے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو، کیونکہ مسلمانوں کی خبریں جا کر کے کافروں کو دیتے، اور پھر مسلمانوں کی جو پلاننگ ہوتی وہ بظاہر فیل ہو جاتی، جس کی وجہ سے بدامنی پیدا ہوتی۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالو، وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم جو بظاہر یہ جو کام کرتے ہیں ہم صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو کوئی خرابی پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم المفسدون، بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی منافق جو ہے وہ سب سے بڑا فسادی ہے، کیونکہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ منافق جو ہے وہ فساد برپا کرنے والا ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمینو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہے، یعنی جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں نا، وہ ایک ایک طرف ہو گئے، کافروں کو چھوڑا، پھر واپس مڑ کر کے دیکھا بھی نہیں، اور اپنے گھر بار کو ترک کیا، پھر ہمیشہ کے لیے کبھی واپس پلٹے ہی نہیں، اور نبی نے جو کہہ دیا، اللہ نے جو حکم نازل کر دیا، اپنی جان سے اس حکم کو پورا کیا۔ تم ایسے ایمان کیوں نہیں لے آتے جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے؟ قالو، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے ان منافقین نے کہا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لانا چاہتے، اور وہ بے وقوف اسی لیے کہتے تھے کہ دیکھیں گھر بار کو جب چھوڑا، اپنے آپ کو نبی کی خدمت میں پیش کیا، اب نبی کی طرف سے تو صحیح ہیں، لیکن گھر والے پوچھتے ہی نہیں، گھر والے گھر داخل نہیں ہونے دیتے، اور کسی کے کپڑے تک اتروا لیے گئے، کسی کے بیوی بچے کو روک لیا گیا۔ اب یہ کمزور ہیں، لاچار ہیں، ضعیف ہیں، ہماری نظر میں یہ بے وقوف ہیں، ہم دونوں طرف سے فوائد کو حاصل کرتے ہیں، جبکہ یہ یک طرفہ ہے، ہم انہیں بے وقوف کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ اپنے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ سب سے پہلے جو صحابہ کرام کا دفاع ہے وہ خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے دفاع کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، بلا شبہ وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور وہ جانتے نہیں ہیں۔
یعنی صحابہ کو جن لوگوں نے بے وقوف کہا، اللہ نے اسی لفظ کو پلٹا کر کے ان کی طرف پھینکا اور کہا کہ بے وقوف، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے در حقیقت خود بے وقوف ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ جب بھی یہ منافق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خدمت میں حاضر ہوتے، ایمان والوں سے کہتے بھئی ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے اپنے سرداروں کی طرف، قالو تو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف استہزاء کرنے والے ہیں۔ اگر اپنے کافر سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر وہ کہتے کہ بھائی تم تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کی مجالس میں دروس میں بیٹھتے ہو، تو یہ ان کو تسلی دینے کے لیے کہتے تھے بھائی ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم در حقیقت آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی استہزاء کرتا ہے ان سے۔ بھئی اللہ سے جو مذاق کرے گا کیا وہ اللہ سے بچ سکے گا؟ اللہ فرماتے تم اللہ سے استہزاء کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ کا استہزاء اور مذاق یہ ہے کہ وہ ان کو بڑھا دیتا ہے سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کو بے وقوف بناتے بناتے خود بے وقوف بن جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے کرتے خود اپنے ساتھ مذاق کروا لیتے ہیں۔ اور اللہ جب ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ کا مذاق یہ ہے کہ وہ جس غلط راستے پر چلے ہوئے ہیں، اللہ وہ غلط راستے ان کے لیے آسان کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ جائیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب کافروں کو مہلت دیتے ہیں نا، نافرمانوں کو، منافقوں کو، وہ اس وجہ سے مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اسما، تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں۔ اور پھر اس آدمی کی جتنی بڑی غلطیاں ہوں گی اور جتنی بڑی نافرمانیاں ہوں گی اور جس قدر بڑے اس نے گناہ کیے ہوں گے، پھر اللہ رب العالمین اسی کے مطابق قیامت کے دن اس کو سزا دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، چنانچہ نہیں نفع بخش ہوئی ان کی تجارت، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ جن لوگوں نے ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھا اور در حقیقت وہ کافر رہے، ان لوگوں نے گمراہی جو ہے وہ ہدایت کے بدلے خرید لی ہے، اور یہ ایسی گمراہی ہے جو کبھی بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں کی مثال ذکر کی، اور یہ مثال بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے مثلہم، ان کی مثال کمثل اس شخص کی مثال کی طرح ہے، الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے ما اس چیز کو، حولہ جو اس کے ارد گرد تھی، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ اس کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مثال دی ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ روشن ہو گئی اور آگ نے ہر چیز کو روشن کر دیا تو اس میں چلنا شروع ہو گئے، اور پھر اللہ ان کے نور کو لے گیا، اور پھر وہ ایسی اندھیرے میں چلے گئے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو وہ جب ایمان لائے تھے اور ایمان لانے کے بعد جو انہیں کچھ فوائد اور ثمرات ملے تھے تو اس سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، پھر جب وہ منافق ہو گئے اور واپس کفر میں چلے گئے تو اللہ نے ان کے لیے وہ اندھیرا کر دیا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے روشنی جلائی اور ان کے لیے روشنی ہو گئی، اس میں چلنا شروع کر دیا، تو اس سے اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا اور ظاہر ہے مسلمانوں میں شامل ہو گئے، جب مسلمانوں میں شامل ہوئے پھر مال غنیمت بھی ان کو ملے، مسلمانوں جیسی عزت بھی ان کو ملی، لیکن آخرت میں ان کے لیے اندھیرے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے گمراہیاں ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے ظلمات ہیں، ایسے اندھیرے ہیں کہ ان کے لیے کوئی نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، صم بہرے ہیں،
बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन वो नहीं लौटते हक बात की तरफ, कुरान मजीद की तरफ, अल्लाह की तरफ, शरीयत की तरफ लौटने के लिए तैयार नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, उनके कान नहीं हैं और उनकी जुबान नहीं है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है आंखें हैं, हक बात को देखने के लिए तैयार नहीं है, कान हैं, सही बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आंखें हैं, सही चीज को देखने के लिए, हक बात को देखने के लिए तैयार नहीं है, और फहुम ला यरजिऊन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटने और पलटने के लिए भी तैयार नहीं है। आउ कसय्यिब मिनस समा, या उनकी मिसाल जोरदार बारिश की है, मिनस समा जो आसमान से आती है, फीहि ज़ुलुमातुन उसमें अंधेरे हैं, वरअदुन गर्ज है, वबरकुन और बिजली है, यजअलून असाबिअहुम फी आदानिहिम वो ठोंस लेते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में, मिनस सवाइक़ि हज़र अल मौत कड़क की वजह से, मौत के डर से। यानी ये मुनाफिकों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी है। अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी मिसाल पता क्या है, ये बज़ाहिर मुसलमान हैं और बज़ाहिर इस्लाम का दावा करते हैं, लेकिन जब भी कोई बरक आती है, कोई बिजली आती है, कोई गरज आती है, इससे मुराद मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, नबी कहता है चलो मैदान जिहाद में जाकर के अपनी जान का नजराना पेश करना है, जअलू असाबिअहुम फिर ये अपनी उंगलियां अपने 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 कानों में डाल लेते हैं, मतलब भाग निकलते हैं और डर जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि भाई मर जाएंगे, कहीं जिहाद पे जाएंगे तो जाहिर है जान से हाथ धोना पड़ेंगे। अल्लाह मुहीतुम बिल काफिरीन, ये मुनाफिक सबसे ज्यादा मौत से खाइफ थे। अल्लाह फरमाते हैं मौत से जितना भी आप डरोगे और मौत से आप जितना भी बचोगे, अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है। यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अब्सारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को, कुल्लमा अज़ाअ लहुम जब भी वो चमकती है, मशौ फीही उसमें चलते हैं। इसका मतलब ये जब भी फायदा होता है मुसलमानों के साथ तो मुसलमानों के साथ चलते हैं, वइदा अज़लम अलैहिम कामू और जब वो अंधेरा हो जाता है कामू खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये जब मुनाफिकों के लिए मुश्किल रास्ते आते हैं पीछे हट जाते हैं कि हमारे घर में फलां बीमार है, हमें फला परेशानी है, हम जिहाद पे नहीं जा सकेंगे, हम ये काम नहीं कर सकेंगे, वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम अगर अल्लाह चाहे तो ले जाए उनके कान, व अबसारिहिम उनकी आंखों को, इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब कुदरत रखने वाला है, अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। या अय्युहन्नासु अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो उअबुदू रब्बकुम तुम इबादत करो अपने रब की। अल्लाह ताला ने इबादत का तज़किरा किया कि अपने रब की इबादत करो। अल्लाह ताला ने तीन ग्रोहों का तज़किरा किया, सबसे पहले मोमिनीन का, फिर काफिरों का और मुनाफिकों का, और अल्लाह ताला ने कदर तफसील से मुनाफिकीन का तज़किरा किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फिर लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को दावत देते हैं, लोगों अल्लाह की इबादत करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की इबादत क्यों करें। अल्लाह ताला ने इसके कई सारे जवाब दिए हैं कि अल्लाह की इबादत क्यों करनी है। वजह यह है कि अल्लज़ी खलक़कुम उअबुदू रब्बकुम अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम भाई तुम्हें पैदा भी तो अल्लाह ने किया है। एक इसकी दलील ये है कि तुम्हारा खालिक अल्लाह है, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम और उनको भी जो तुमसे पहले थे, यानी तुम्हारा भी खालिक अल्लाह है, तुम्हारे बाप दादा को भी अल्लाह ने पैदा किया था, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इबादत करने का एक मकसद ये है कि इंसान मुत्तकी बन जाए। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, अल्लाह कौन है और हम अल्लाह की इबादत क्यों करें, वजह क्या है। अल्लाह फरमाते हैं जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया, जमीन का खालिक भी अल्लाह है और हम जमीन के ऊपर रहते हैं। वह समा बिना आसमान को छत बना दिया, हम आसमान को बतौर छत इस्तेमाल करते हैं, आसमानों का खालिक भी अल्लाह है। वह अनज़ल मिनस समा इमाअन और उसने आसमान से पानी बरसाया, फ़अख़रज बिही मिनस समरात फिर निकाले उसके साथ फलों से रिज्क, लकुम तुम्हारे लिए। यानी अल्लाह फरमाते तुम्हें भी हमने पैदा किया, तुम्हारे बाप दादा को भी मैंने पैदा किया, जिस जमीन पर तुम रहते हो उसका भी खालिक मैं हूं, जिस आसमान को तुम छत बनाए हुए हो उसका भी खालिक मैं हूं, फिर आसमान से पानी बरसाने वाला भी मैं हूं, और इस पानी की सूरत में जमीन से अंगूरी निकलती है, सब्जियां और फल निकलते हैं जिसे तुम खाते हो, उसका खालिक भी मैं हूं।
فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ کسی شریک کو نہ بناؤ، لہذا تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ اکیلا ہی خالق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ سورج کا خالق میں ہوں، یا آسمانوں کو میں نے پیدا کیا ہے، یا چاند کو میں نے پیدا کیا ہے، یا ستاروں کا خالق میں ہوں۔ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ ہی کی عبادت بنتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں شک کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما اس سے نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، مطلب قرآن مجید، اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں شک ہے تو اپنے اس شک کو دور کر لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایک سورت لے آؤ، من مثلہ، اس قرآن مجید جیسی، اودعوا، یا تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، پوری دنیا میں چکر لگاؤ اور اپنے مددگار جمع کرو، اور اللہ کے مقابلے میں قرآن مجید جیسی ایک سورت بنا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو، اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو یہ کام، یعنی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی قرآن مجید جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بچو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، اُعِدَّتِ لِلْكَافِرِينَ، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو طرح کے لوگوں کو جہنم میں بھیجنا ہے، ایک اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جہنم میں بھیجنا ہے، اور ایک اللہ نے الحجارہ، پتھروں کو بھیجنا ہے، اور پتھر کو اللہ نے جہنم میں اس وجہ سے بھیجنا ہے، دنیا میں جن پتھروں کی پوجا کی جاتی تھی اور جن کو تراش کر کے بت بنائے جاتے تھے، اللہ کافروں کو مزید غصہ دلانے کے لیے، یا ان کے سامنے ان پتھروں کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے، اللہ ان کے سامنے ان کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ وہ گندک کے پتھر ہوں گے جس کے ذریعے آگ میں اور بھی شدت اور حدت پیدا ہوگی۔ وبشر الذین آمنوا، اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ جہاں بھی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں جہنم کا بھی ساتھ، اور جہاں جہنم کا ہوتا ہے جنت کا بھی ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ وبشر الذین، آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور نہروں کے اوپر باغات ہیں، اور وہاں انسانوں کی رہائشیں ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس جنت سے، من ثمرۃ، کوئی بھی پھل، رزقاً، بطور رزق، قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہم رزق دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا۔ جیسے ہی وہ جنت میں پھلوں کو دیکھیں گے اور وہ آپس میں بات کریں گے، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین جنت میں جو ان کو پھل دیں گے وہ بہت بڑے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، اور بہت ان کی کوالٹی بہتر ہوگی، اور بسا اوقات تو ان کا سائز بھی بہت بڑا ہوگا، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلے گا کہ یہ اس سے ملتے جلتے ہیں، وہی نہیں ہیں بلکہ ان سے ملتے جلتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ، ایسی بیویاں ہیں جو گندگی سے، غلاظت سے، نجاست سے بہت دور ہیں۔ جیسے دنیاوی بیویاں بسا اوقات نجاست کا شکار ہو جاتی ہیں، جنت میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، بلا شبہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال۔ کافروں نے کہا کہ اللہ تو قرآن میں کبھی مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، کبھی کس چیز کی مثال بیان، اللہ تو بہت بڑا ہے نا، تو اللہ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرنا اور چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا اللہ کو اللہ کے لیے تو اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ کوئی بھی مثال بیان کر دے، اللہ تو مچھر کی مثال بیان کر سکتے ہیں، فما فوقہا، اور اس کی بھی جو اس سے بڑھ کر ہے، عظمت یا حکارت میں،
اللہ مچھر کی مثال بھی بیان کر سکتا ہے، مچھر سے کسی بڑی مخلوق کی بھی، مچھر سے کسی چھوٹی چیز کی بھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ جو بھی کہہ دے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ذریعے، یعنی اللہ یہ چھوٹی سی مثال کیوں بیان کرنا چاہتا ہے؟ ایمان والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی بیان کر دے برحق ہے، اللہ کسی بڑی چیز کو بیان کرے، اللہ کسی چھوٹی چیز کو بیان کرے، اللہ بیان کر سکتا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں وہ مذاق کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرنا اللہ کو زیب نہیں دیتا۔ بھئی یذل بہ کثیرن، اللہ فرماتے ہیں اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ وما یذل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق ہی لوگوں کو، فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں، مومن گمراہ نہیں ہوتے۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے، اس سے پختہ کر لینے کے بعد، پختہ کر لینے کے بعد جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین سے ہمارا وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے، اور ہم نے اللہ سے اللہ کی بندگی کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تیری بندگی کریں گے اور تیرے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، پھر اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ یہ دوبارہ یہ غلط کام نہیں کروں گا، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس وعدے کو توڑ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ بھی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یوں صلاح اسے ملایا جائے، مراد رشتہ داری۔ وہ لوگ کہ اللہ کہتا ہے کہ رشتہ داری کو آپس میں ملایا جائے، لیکن یہ لوگ اس رشتہ داری کو آپس میں ملانے کی بجائے توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تین قسم کے لوگ، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا، رشتہ داری کو میں قطع تعلقی کو اختیار کرنا، اور اسی طریقے سے زمین میں فساد فی الارض کا ارتکاب کرنا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا سوال کرتے ہیں، اور اس سوال میں بڑی گہرائی ہے۔ اللہ فرماتے تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو جو اللہ کی نہیں مانتے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں زندہ کیا تھا۔ بھئی تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تمہارا تو وجود تک نہیں تھا، تمہیں زندگی میں نے بخشی تھی، اور تمہیں میں نے پھر زندہ کیا تھا۔ ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بھئی تم اس اللہ کا کیسے انکار کر دیتے ہو جس نے تمہیں وجود بخشا ہے؟ پھر اس اللہ کو کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا جو تمہیں تمہاری زندگی کو ختم کرے گا، پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، پھر میدان محشر میں جمع کرے گا، پھر تمہیں ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کی طرف ہر کسی نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے، اور ہر چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، الا یہ کہ جہاں ہمیں اس سے روک دیا گیا ہو۔ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، یعنی پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ فسواہن، پھر انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ سبع سماوات، سات آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا تھا، آسمانوں کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا تھا۔ جیسے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پہلے زمین تھی، پھر بعد میں اللہ نے آسمانوں کو بنایا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا جو تخت تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش، اللہ کا جو تخت ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا،
پھر زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر بعد میں جا کر کے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو زمین کی تخلیق پہلے ہے، آسمان کی تخلیق اس کے بعد ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کیوں کرنی ہے اللہ نے اس کے بہت سارے دلائل دیے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر عبادت میں ایک مثال ذکر کی ہے کہ تم نے ایسی عبادت نہیں کرنی جیسے کہ یہ ایک نمونہ اللہ کے سامنے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے الملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ ویسے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو جانشین ہوتا ہے، کسی باپ کے مرنے کے بعد بیٹا جانشین ہے، یا وہ کسی کو منتخب کر دے کہ تم میرے مرنے کے بعد تم میرے جانشین بنو گے، یا کوئی آدمی کوئی کام اچھے طریقے سے پورے نہیں کر سکتا تو وہ اپنا کسی کو نائب مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دونوں مل کے کوئی کام کر سکیں، تو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کبھی فوت نہیں ہونا، اور اللہ رب العالمین کے پاس کوئی تھکن نہیں ہے، اللہ کو تو نیند نہیں آتی، اور اللہ کو نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی، تو اللہ کے لیے ساری دنیا کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے اس میں پریشانی بھی کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین میں خلیفہ بنایا تھا، وہ ہمارے والا خلیفہ نہیں، اور ہمارے اصطلاح میں جسے جانشین کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک خلیفہ بنایا تھا۔ قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے اس میں، من اسے جو یفسد فیہا اس میں فساد کرے گا، کیا تو اسے زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ آدم زمین میں فساد برپا کریں گے یا آدم کی اولاد زمین پر فساد برپا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا، میں ایسی مخلوق دنیا میں پیدا کرنے جا رہا ہوں جن کے اندر لڑائی بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، فساد بھی ہوں گے، قتل و غارت بھی ہوں گی، انتشار بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، ما اسے، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ مجھے زیادہ پتا ہے کہ میں نے کس چیز کو پیدا کرنا ہے، اور مجھے زیادہ پتا ہے کہ میں نے کس چیز کو کب کرنا ہے۔ تمہیں میرے اختیارات میں سوال اٹھانے کی اور اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں پیدا کیا۔ وعلم آدم الاسماء، چونکہ فرشتوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو چکا تھا کہ تو آدم کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، تسبیح، تعریف، تحمید بیان کرنے میں ہم کافی ہیں، تو اللہ ایک برتری دینا چاہتے تھے جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعلم آدم الاسماء، اور اس نے سکھایا آدم کو نام، کلہا، سب کے سب، ہمیں نہیں پتا، اور قرآن مجید نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہ سارے نام کون سے تھے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں پر۔ قالا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم کہتے ہو نا ہم ہیں اور کافی ہیں، تو بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں نہیں علم، الا مگر ما، وہی جو علمتنا، تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اللہ جتنا تو نے سکھایا ہے نا، ہمیں صرف اتنا علم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تو انہیں ان کے نام بتا دے۔ فلما انبأہم، پھر جب اس نے بتا دیے انہیں باسمائہم، ان کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بلا شبہ میں جانتا ہوں چھپی باتوں کو جو آسمانوں کی ہیں اور زمین کی ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جسے بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے پھر آدم علیہ السلام کو جو
ایک برتری دینا تھی اور ایک فضیلت سے سرفراز کرنا تھا، تو یہ ایک وجہ تھی کہ آدم کے پاس علم تھا اور ان فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کی بدولت جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت عطا کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا، تم سجدہ کرو، لِآدم، آدم کو، فسجدوا، تو سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، ویسے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، کان من الجن، وہ تھا جنوں شیطانوں میں سے، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور فرما برداری کیا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر تکبر تھا۔ تو اللہ نے سجدہ کرنے سے کہا، اس نے انکار کر دیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، ہم نے کہا، یا آدم، و آدم، اسکن انتا، تو ٹھہر، وزوجک، اور تیری بیوی بھی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، وافر، حیث شئتما، تم دونوں جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تم دونوں نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ ایک بڑا بلیغ انداز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں زنا نہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں کا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ ہر وہ کام جو زنا کے قریب کرتا ہے وہ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے زنا سے منع نہیں کیا، جب زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ زنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب یہ کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس درخت کے قریب جانا بھی غلط ہے، اس کا پھل کھانا بالاولیٰ غلط ہے۔ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا، فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر وہی ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي، تو انہیں نکلوا دیا اس سے، کانا فی، جس میں وہ تھے، یعنی شیطان نے آ کر کے ورغلایا، وسوسے ڈالے، اور مسلسل وسوسے ڈالے، اور کئی سارے لالچ ان کو دیے، اور بالآخر جنت سے نکلوا دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، تم زمین میں رہو اور پھر اللہ رب العالمین کی بندگی کرو اور فائدے حاصل کرو ایک مدت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، چنانچہ متوجہ ہوا اللہ ان کے اوپر، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہو گیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور جو کلمات سیکھے تھے جناب آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے، وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، تو ہم ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعا، سب کے سب، فاما یاتینکم منی ہدا، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع، جس نے پیروی کی، ہدا، یا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ اولاد یعقوب جو ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل نام تھا یا لقب تھا؟ ویسے اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بنی اسرائیل، تم یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تھی وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرا وعدہ پورا کرو
ऊफी बिअहदिकुम, मैं भी तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो हमारे वादे हैं वो वही वादे हैं जो हमने अल्लाह ताला के साथ इबादत के वादे कर रखे हैं। व इय्या फरहबून, और मुझ ही से डरो। व आमिनू, और तुम ईमान लाओ। बिमा, उस पर अंदल तुम मुसद्दिकन, मैंने नादल किया। मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है वो कुरान मजीद। लिमा, उस किताब की। माकुम, जो तुम्हारे पास है। उस किताब के ऊपर ईमान लाओ जो तुम्हारी ज़बूर की भी तस्दीक करती है, इंजील की भी तस्दीक करती है, तौरात की भी तस्दीक करती है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, और ना बनो तुम पहले कुफर करने वाले इस कुरान मजीद के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि खानदान कुंबे कबीले में आप ही वो पहले आदमी हो जो सबसे पहले कुरान का इनकार कर दो। वला तश्तरू भी आयाति समनन कलीला, और ना तुम बेचो मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा कीमत के बदले कुरान को बेचा जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर सारी दुनिया भी आपको अल्लाह की आयात के बदले दे दी जाए तो ये भी समन कलील है, और ये भी बहुत थोड़ी सी और मामूली कीमत है। कोई आदमी भी कुरान मजीद को मामूली कीमत के बदले बेच नहीं सकता। इसका ये मतलब भी नहीं है कि कुरान मजीद का मुसहफ नहीं सेल किया जा सकता, बिल्कुल बेचा जा सकता है। कुरान मजीद की उजरत भी ली जाती है, जा सकती है। कुरान मजीद पढ़ा के पैसे भी लिए जा सकते हैं। यहाँ जो मुराद है, यहाँ ये मुराद है, कोई आदमी आपके पास फतवा लेने के लिए आता है और वो शरई तौर पर उसके लिए वो मसला नहीं बनता जैसा वो हल चाहता है। आप कुरान मजीद का गलत मफहूम निकाल करके और कुरान मजीद की आयत को तब्दील करके उससे पैसे को हासिल करने के लिए आप उसे गलत फतवा दे देते हैं, गलत इस्तिदलाल करके आप उसको फतवा दे देते हैं। तो ये आपने कुरान मजीद को थोड़ी कीमत के बदले बेच दिया है। अल्लाह ताला इसकी इजाज़त नहीं देते। वैया या फत्तकून, और मुझसे डरो। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ खलत मलत नहीं करो। वतक्तुमुल हक़, और ना हक को छुपाओ। वन तुम तालमुन, हालांकि तुम जानते हो। ये बहुत यहूदियों का तरीका था, या तो हक और बातिल को आपस में खलत मलत कर देते, या हक बात को सही मानों में छुपा लेते, हालांकि उन्हें पता होता कि हक क्या है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ना ही हक को बातिल के साथ खलत मलत करना है और ना ही हक को छुपाना है। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। आतु ज़कात, ज़कात दो। वरकाऊ मार राकिन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अतमुरून अन्नास बिल बिर, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। वतनसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो। उलमाए यहूद ऐसा किया करते थे। बहुत से आज भी लोग ऐसे करते हैं। उन्हें ये लगता है कि दीन सिर्फ लोगों के लिए है, हमारे लिए सिर्फ ये हमने लोगों को बताना है। दीन मैंने अपने ऊपर नाफिज करना है, इसका मेरे पास कोई हुक्म ही नहीं है। मेरी जिम्मेदारी लोगों तक इबलाग है और लोगों तक पहुंचाना है। जबकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। व अंतुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम किताब भी पढ़ते हो। अफला ताकिलून, तुम अक्ल नहीं रखते। वस्ताईनु बिस्सब्री, और तुम मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। व इन्नहा लकबीरतुन, और बिला शुबा वो यकीनन भारी है। इल्ला अल खाशिईन, मगर खुशू करने वालों पर, जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए नमाज पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लदीना यदुन्नूना, वो लोग ये यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो बिलाशुबा मिलने वाले हैं अपने रब से। वन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बिलाशुबा वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, उज़कुरू, तुम याद करो, निअमती, मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम की है। व अन्नी फद्दलतुकुम अल आलमीन, और मैंने तुम्हें फजीलत दी है तमाम जहानों पर। वत्तकू, और तुम डरो, यौमन, उस दिन से, ला तज्जी, नहीं फायदा देगी, नफ्सुन, कोई जान, अन नफ्सिन, किसी जान को। उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। वला युकबल मिनहा शफाअतुन, और ना कबूल की जाएगी उससे कोई सिफारिश। क़यामत के दिन कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। वला युखदु मिनहा अदलुन, और ना ही लिया जाएगा उनसे कोई बदला। वला हम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। वहीद नज्जैनाकुम, और जब हमने तुम्हें नजात दी। अल्लाह ताला बनी इसराइल के ऊपर जो अपनी नेमतें हैं, जो अपने इनामात हैं, जो अपने एहसानात हैं, अल्लाह उनका तज़किरा फरमा रहे हैं। हमने जब तुम्हें नजात दी थी मिन आले फिरौन से, यसूमूनकुम सूअल अदाब, वो तुम्हें सख्त तरीन अजाब दिया करते थे। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़ुबह करते थे।
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ بڑی معروف بات ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ بادشاہ فرعون کے خواب آیا تھا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ میری سلطنت کے لیے خطرے کا باعث ہے، لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مجھے آج تک یہ بات کسی بھی صحیح تفسیر کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ صحیح جو بات ہمیں مل سکی وہ یہ ہے کہ آ، کثرت تعداد کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ کثرت تعداد کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے گا اور 1 سال بیٹوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ایک فیصلہ تھا جس کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اگر وہی بات ہوتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا تھا، اور وہ بھی زندہ تھے، اور وہ اسی صورت میں کہ 1 سال زندہ رکھ دیا کرتے اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا کرتے۔ وہ دوسری بات جو ہے، جو بہت ساری معروف ہے، ہمیں اس کی کوئی بھی صحیح دلیل نہیں مل سکی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ زندہ چھوڑتے تمہاری بیویوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں آزمائش تھی، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ اشارہ کر رہے ہیں اس واقعے کی طرف جب فرعون پیچھے پیچھے تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ آگے آگے تھے، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر تھا۔ آگے جاتے تو موت نظر آتی، پیچھے رہتے تو پھر بھی موت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا معجزہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو، اللہ نے تمہارے سامنے ان کو غرق کیا تھا اور تمہیں زندگی بخشی تھی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے 40 راتوں کے لیے جناب موسیٰ کو اپنے پاس بلایا تھا، اور پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اللہ اپنا انعام بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پھر تمہیں معاف کر دیا، ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لقومی، اپنے قوم سے، یا قوم، یا میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی باریکم، تو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی، فاقتلوا انفسکم، تو اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے۔ یعنی پہلے زمانے میں توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، پھر قاتل اور مقتول دونوں کی اللہ رب العالمین کے ہاں معافی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ قتل، ایک دوسرے کا قتل کرنا، یہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا تھی۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی سہولت بنا دی ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اور اللہ کے سامنے اپنی ندامت کا اور پشیمانی کا اظہار کر کے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لیتے ہیں، وگرنہ اس زمانے میں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ اور صحیح روایات میں ہے کہ ان لوگوں نے پھر ایسا ہی کیا، اللہ نے ان کے اوپر اندھیرا کر دیا اور تاریکی ان کے اوپر چھا چکی تھی، لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور کتنے لوگ مرے۔ روایات میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ قتل ہو گئے تھے، 70,000 لوگ قتل ہو گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اندھیرے کو ختم کیا اور روشنی کو اللہ رب العالمین نے پھر جب روشنی ان کے اوپر کی، تو کتنے 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے، اور جو باقی زندہ بچ چکے تھے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، قتل ہونے والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیرے اوپر، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو
اعلانیہ اپنے سامنے دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پھر پکڑ لیا انہیں بجلی کے عذاب نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ قوم موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تجھے تب تک نہیں مانیں گے جب تک تمہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے گزارش کی، اللہ یہ میری قوم کے سردار ہیں، تو نے سب کو مار دیا ہے، واپس جاؤں گا تو لوگ نہیں چھوڑیں گے، لہذا ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ان سرداروں کو قتل بھی کیا، مارنے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی بھی دی جو اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ وظللنا علیکم الغمامہ اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا۔ یہ جب صحرائے سینا کی طرف نکلے تھے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر کے، اوپر آسمان تھا اور وہاں کوئی چھت نہیں تھی، اللہ نے بادلوں کے ذریعے ان کے اوپر سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ یہ من اور سلوہ یہ پرندوں کا گوشت تھا، اور زمین سے فطری جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے وہ پکا پکایا کھانا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا ہم نے تو ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا کھاؤ منہا اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو۔ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں، کھاؤ پیو جہاں سے چاہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور تم نے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ آپ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ پھر بدل دیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، قولاً بات کو، غیر الذی اس بات کے خلاف، قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی۔ اللہ نے کہا تھا کہ آپ نے کہنا حطہ، اللہ معاف کر دے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، حنطہ، اس کو بدل دیا کہ اللہ ہمیں گندم چاہیے، اللہ ہمیں کھانے پینے کے لیے چیزیں چاہیے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا ہم نے کہا اضرب بعصاك الحجر مار اپنے عصا کو پتھر پر، فانفجرت منه 12 عینا تو پھر بہہ نکلے اس پتھر سے 12 چشمے، کیونکہ 12 کنبے قبیلے تھے لہذا اللہ نے ہر کنبے اور قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کر دیا۔ کل قد علم صلاتہ قد علم کل اناس مشربہم پہچان لیا تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی پینے کی جگہ۔ کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس سے جو تنبت الارض زمین اگاتی ہے، من بقلیہا اپنی ترکاری، وقثائہا اپنی ککڑی، وفومہا اپنی گندم، وعدسہا مسور، وبصلہا پیاز۔ قالا موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی اس کو، ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے ہوا خیر جو بہتر ہے۔ یعنی اللہ من اور سلوہ پکا پکایا کھانا بھیجتا ہے اور تم ادنا چیز کا اللہ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ اہبتوا مصر تم اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے سوال کیا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ اور پھر وہ لوٹے اللہ کے غضب
اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف۔ ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے۔ ذالک، یہ بما، اس وجہ سے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور بے دین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اس نے اچھے اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج بھی یہودی عیسائی جو سابی ہیں، جو ایمان لے آئے اللہ آخرت کے دن پر اچھے کام کرے، ان کے لیے اجر، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ومن یبتغی الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اللہ کسی دین کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، اور کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں لکھا ہوا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس وقت تو تم مان گئے، لیکن اس کے بعد تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم نے جان لیا، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، ہم نے کہا، لہم، انہیں، کونو، ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، ذلیل، فجعلناہا، تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، نکالن، عبرت، جو اللہ کے نافرمان تھے، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبرت لما بین ایدیہا، اس کے لیے جو سامنے موجود تھے، وما خلفہا، جو پیچھے مطلب آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ وہ تم گائے کو ذبح کرو۔ وہ ایک آدمی قتل ہو چکا تھا، قاتل ہی قاتل ہی اپنے اس مقتول کے قاتل کو تلاش کر رہا تھا، اور قاتل کا کسی کو علم نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کا حل یہ ذکر کیا کہ ان تذبحوا بقرہ، تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، تتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں ہنسی مذاق کرتا ہے؟ قال، موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ان نکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے، ہمارے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، ویسی گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بچی ہو، بلکہ عوان بین ذالک، وہ درمیانی عمر کی ہو، ذالک ففعلوا ما تؤمرون، تو تم وہ کام کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، یبین لنا ما لونھا، وہ بیان کرے ہمارے لیے کیسا اس کا رنگ ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، ویسے گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع، خوب گہرا، لونھا، اس کا رنگ ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کرتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کریں ہمارے لیے کہ وہ کس قسم کی گائے ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور ہدایت، ضرور راہ پالیں گے۔ تو چونکہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اور ان کے لیے گائے کو تلاش کرنا مشکل تھا، اور جب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ قال، موسیٰ نے کہا، انه یقول انا بقرۃ، بے شک اللہ فرماتے کہ ایسی گائے ہے، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی ہو، تثیر الارض، کہ وہ ہل چلاتی ہو زمین میں، ولا تسقی الارض، اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا نجئت بالحق، اب تو حق لایا ہے، فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، قریب نہیں تھا کہ وہ اس کو ذبح کرتے، بہت مشکل تھا، لیکن بالآخر ذبح کرنا پڑا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، نفسا فادارأتم فیہا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، پھر تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا لوگوں کے سامنے، جواب ہے ان کافروں کے لیے جو کہتے ہیں اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ، تم مارو، ببعضہا، اس کے ٹکڑے کو، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، ویریکم آیاتہ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم
عقل حاصل کر سکو۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، وان من الحجارۃ، اور تحقیق کچھ پتھر ایسے ہیں، لما یتفجر من الانہار، جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، وان منہا، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، یشقق، وہ پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء، تو ان سے پانی نکلتا ہے، وان منہا، اور بے شک ان میں سے، لما، البتہ وہ بھی ہیں، یہبط من خشیۃ اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، افتطمعون، کیا تم تما رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لائیں، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ایک فریق ان میں سے، یسمعون، وہ سنتے تھے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفون، وہ تبدیل کر دیتے تھے اسے، من بعد، بعد اس کے، ما عقلوا، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ اللہ یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، جب علیحدہ ہوتا ہے ان کا بعض کی طرف، قالوا، کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو، بما، وہ، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے کھولا ہے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ غالب آ جائیں، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے، الا امانی، یا سوائے آرزوؤں کے، آرزو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت دینی ہے، وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے، فَوَيْلٌ، بس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ہذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمن قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر سکیں، فویل، ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس وجہ سے، کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، فویل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما، اس کے سبب جو وہ کماتے ہیں، وقال، انہوں نے کہا، لن تمسن النار، ہمیں ہرگز نہیں چھو سکے گی آگ، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، یہودی کہتے تھے ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، اگر چلے بھی گئے تو بہت تھوڑے دنوں کے لیے، قل، کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لیا ہے، فلن یخلف اللہ وعدہ، تو اللہ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی کیا اللہ نے وعدہ لیا ہے تم سے کہ وہ تمہیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں، بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی، وحاطت خطیئتہ، اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہی دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہیں اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، وذی القربا، قرابت داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں بہت تھوڑے لوگ جو ایسے تھے جو نہیں پھرے، وانتم موردون، اور تم اعراض کرنے والے تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم نہیں بہاؤ گے آپس میں خون، اور نہیں تم نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں، پھر تم نے اقرار کر لیا حالانکہ تم شاہد تھے، پھر تم، ہؤلائی، وہی لوگ ہیں، تقتلون انفسکم، اپنے آپ کو قتل بھی کرتے تھے، وتخرجون فریقا، اور ایک گروہ نکالتا تھا، منکم، اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں میں سے، تظاہرون، پھر تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف، بالاثم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے، تو فادوہم، تم انہیں فدیہ دے کے چھڑا لیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں مدینہ کے ساتھ جو قبیلے تھے، بنو قینقا تھا، بنو نذیر تھا، اور قریظہ تھا، بنو قینقا بنو نذیر کے حلیف تھے، اور بنو جو قریظہ ہے وہ اوس کے حلیف تھے، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہ یہودی قبیلے تھے، ان میں کچھ مشرک قبیلے بھی تھے، یہ پہلے تو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے، ان کو گھروں سے نکالتے، قتل کرتے، پھر جو قیدی بن جاتے پیسے دے کے اس کو چھڑا لیتے، اللہ کہتے ہیں کہ تم قیدی کو تو چھڑا لیتے تھے، تمہارا ان کے ساتھ لڑائی کرنا بھی حرام تھا، اور ان کو گھروں سے نکالنا بھی تمہارے اوپر حرام تھا، تو تم نے کیا کیا، ایک کام کر لیا، باقی دو کام چھوڑ دیا، فتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے ایک حصے کے اوپر ایمان لاتے ہو،
وتکفرون ببعض، ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ آج مسلمان بھی ایسے ہیں، کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں، کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک، تو کیا جزا ہے اس شخص کی جو یہ کام کرے گا، الا خزی فی الحیات دنیا، مگر رسوائی دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف۔ ہم اللہ بغافل، اور نہیں ہے غافل اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ان کے پیچھے بھیجے کئی رسول، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل مطلب معجزات دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کو قوت دی روح القدس جبریل کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کر لیا، رسول کی وہ بات مانی جو آپ کو اچھی لگی، اور رسول کی وہ بات نہ مانی جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ فریقاً کذبتم، ایک فریق تم نے جھٹلا دیا، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے۔ وقال، انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں تمہاری کوئی باتیں اثر نہیں کرتی۔ یہ غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی معہم جو ان کے پاس ہے، وکانوا، وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے، علی الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی پہلے یہ یہودی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ رسول بھیج، ہم ان مشرکوں کے خلاف لڑائی کریں گے تیرے اس رسول کے ذریعے، اور فتح حاصل کریں گے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ان کے پاس رسول بھیج دیا، جب ان کے پاس رسول آ گیا، ما عرفو، انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، اس کے ساتھ کفر کر دیا، اس وجہ سے، حسد کی وجہ سے، فلعنت اللہ الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما، بہت بری ہے وہ چیز، بیچا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، ان یکفروا، کہ وہ کفر کرتے، بما، اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ بغین، اللہ نے نازل کی حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ نازل کرے اللہ اپنا فضل اوپر جس کے چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، فباؤ بغضب، تو وہ لوٹے غصے کے ساتھ، غصے پر، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالو، کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلہ، جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر، ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا، حالانکہ وہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو، اس سے پہلے اگر تم مومن ہو۔ بھئی تمہاری بھی کتاب یہ کہتی ہے کہ انبیاء کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اگر تم اپنی ہی کتاب کو مانتے ہو پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وانتم ظالمون، حالانکہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، اور تمہارے اوپر بلند کیا تھا کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو جو تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمینا، ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، یعنی بات سن لی ہے لیکن ماننی نہیں ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی تھی، بکفرہم، اپنے کفر کی وجہ سے۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما، بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم، کہ حکم کرتا ہے تمہیں اس کا تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، تم کہتے ہو، یہودی کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے، خالصۃ من دون الناس، خالص طور پر اور لوگوں کے علاوہ، یعنی جنت تمہاری ہی ہے نا، بھائی پھر فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دنیا میں تو آزمائشیں ہیں نا، جنت میں راحت ہے، پھر اللہ سے جنت مانگو، دنیا میں تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا، اچھے اعمال نہیں ہیں، گندے کرتوت ہیں، وہ کبھی بھی اللہ سے موت نہیں مانگیں گے، وہ اندر کھاتے جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لَتَجِدَنَّهُمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور پائیں گے، حریص لوگوں میں، اعلی حیات، زندگی پر، زندگی حاصل کرنے میں سب سے زیادہ حریص
ان لوگوں کو پائیں گے جو یہودی ہیں، ومن الذین، اور لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، وہ چاہتا ہے ان میں سے ان کا ایک، لو یعمر الف سنہ، کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال۔ یہودی اور مشرک چاہتے ہیں ہمیں 1000 سال زندگی دی جائے، وما هو بمزحزح، حالانکہ وہ لمبی عمر کا ملنا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، ان یعمرہ، کہ اسے لمبی عمر دے دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو بھی جبریل کا دشمن ہے، فإنه نزله على قلبك، تو اسی نے نازل کیا اس قرآن کو، اس قرآن کو آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ لوگ جبریل سے اس لیے نفرت کرتے تھے یہودی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کیوں لے کر کے آیا ہے۔ نبی سے نفرت، قرآن سے نفرت، اور اس قرآن کو لانے والے سے نفرت، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، وہ ہدن، ہدایت ہے، وہ بشرا اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا لجبریل، اللہ تعالیٰ بہت دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں، یاد رکھیے، جو بھی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ جو جبریل کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے ان کے ساتھ مگر نافرمان۔ اوکلما عہدوا عہدن، پھر جب بھی عہد کیا انہوں نے کوئی بھی وعدہ، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، جو بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا خلاف ورزی کر دی، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ زیادہ تر لوگ نہیں مان لگتے۔ ولما جاءہم رسول، اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو ان کے ساتھ ہے، نبذ فریقون، تو پھینک دی ایک گروہ، ایک فریق نے ان میں سے، جو کتاب، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے تھے اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر، وما يعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے، انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ کفر نہ کرو، فیتعلمون، تو وہ سیکھتے ان سے، ما یفرقون، وہ جادو کے جدائی ڈالتے اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، بندے اور اس کی بیوی کے درمیان۔ اصل معاملہ یہ ہے، یہودی یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کوئی اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے کہ ان کے پاس کوئی معجزے تھے، بلکہ وہ اپنی جو حکومت ہے وہ جادو کے ذریعے چلاتے تھے، اور ہاروت اور ماروت جو تھے وہ ان کے زمانے میں جادوگر تھے، حالانکہ ہاروت اور ماروت اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے تھے، اور وہ دنیا میں لوگوں کے پاس صرف آزمائش کے لیے آتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے ہم آپ کو جادو سکھائیں گے، لیکن یہ جادو کفر ہے، آپ نے کفر نہیں کرنا، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے، تو یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں تھے، یا اس کے ساتھ کوئی نبی سلیمان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی یہ کفر ہے، اس کو نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو سیکھتے، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے، ما، وہ علم، یضرہم، جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، ولا ینفعہم، نہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتا تھا۔ یاد رکھیے قرآن کہتا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جو ہے نا وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ ظاہری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جادوگر جہاں سے بھی آئے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیتیں بھی اسی بات کا سبق دیتی ہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ، البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ، اور البتہ بری ہے، ما، وہ، شرعوا، بیچا انہوں نے، بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو البتہ ثواب ملتا اللہ کے ہاں بہتر، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، راعنا کیا ہے؟ کافر جب اس کو پڑھتے تو دو مطلب لیتے ہیں، راعینا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے، یا راعینا رعونت سے اس میں فائل بناتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے بے وقوف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وہ بے وقوف کہہ دیتے اور کبھی وہ چرواہا کہہ دیتے،
تو اللہ کہتے ہیں اس لفظ کو ہی تبدیل کر دو، وقول، اور کہو انظرنا، ہماری رعایت کرو۔ اس کا مطلب یہ کبھی بھی ذو معنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کے دو مطلب بنتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک غلط مطلب بھی بنتا ہے، ایسے لفظ سے ویسے ہی کنارہ کر لینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھو، واسمعوا، ہماری بات سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ما یودو، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین کے نازل کی جائے ان کے اوپر کوئی مسلمانوں کے اوپر بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، نہیں جو بھی منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر۔ یہ جناب مسیح ابن مریم کے ساتھ ان کی قوم کی تکذیب کی وجہ بھی یہ تھی، وہ انہوں نے کچھ آیات ذکر کی، بعد میں کہا کہ یہ آیتیں اللہ نے ختم کر کے اس کی جگہ پہ یہ آیتیں نازل کر دی، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ اپنی باتوں کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اللہ اپنی باتوں کو نہیں بدل سکتا، حالانکہ اللہ رب العالمین اپنی باتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ ایک حکم پہلے نازل کرتے ہیں اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ پہ ایک نیا مسئلہ، جیسے کہ ہم پہلے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے اس حکم کو تبدیل کر دیا۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، بے شک اللہ، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، وما لکم من دون اللہ، یہ نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو مسلمانوں، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال ویسے کرو جیسے موسیٰ نے اس سے پہلے سوال کیے؟ موسیٰ سے ان کی قوم نے کیا سوال کیے تھے؟ موسیٰ سے ان کی قوم نے سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اعلانیہ طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ بھی اللہ رب العالمین سے، اپنے نبی سے ویسے سوال کرنا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبادلہ کرے گا کفر کا ایمان کے بدلے، جو ایمان کے بدلے کفر کو چاہے گا، تو وہ بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لو یردونکم، کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، صرف اپنے دلوں سے حسد کرتے ہوئے، من بعد، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، فاعفو عنہم، آپ ان سے ان کو معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم نے آگے آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، جو بھی بھلائی سے تم آگے بھیجو گے تم اسے پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے خوب دیکھنے والا ہے۔ وقال، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا فرقہ صرف جنت میں داخل ہوگا، کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یہودی بھی یہ کہتے تھے ہم داخل ہوں گے، عیسائی کہتے تھے ہم داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانی، یہ صرف ان کی خواہشات ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتھ برہانکم، لاؤ اپنی دلیل اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہوں۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، ہر وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے وہاں ہے۔ لا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کوئی چیز نہیں ہے، کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا کہ لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی بھی دین پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کو پتا ہے کہ عیسائی اپنے زمانے میں صحیح تھے، عیسائیوں کو پتا ہے یہودی اپنے زمانے میں صحیح تھے، لیکن وہ دونوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، مثل ان کے قول، فاللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے، منع، جس نے منع کیا اللہ کی مسجد سے کہ اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا، وسعى، اور اس نے کوشش کی اس میں خرابی ڈالنے کی۔ یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے لیے ہی مشرق ہے اور اللہ کے لیے ہی مغرب ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، لوگوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں نے اپنا قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے، لہذا ان کی تو نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، تم جہاں بھی منہ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ وقالوا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ اللہ پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ جب آسمان اور زمین اللہ کی ہے تو پھر اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس کے لیے عاجزی کرنے والی ہے۔ بدیع السماوات، وہ نئے سرے سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔
وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، وہ صرف اسے کہتا ہے ہو جا، فَيَكُن، وہ ہو جاتا ہے۔ وقال، کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ کیوں کلام نہیں کرتا، یا کیوں ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کے آتا۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، قد بینا الآیات، بے شک ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے یہودی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں گے، دین کی پیروی کر لیں گے۔ کہہ دیجئے ہدایت اللہ ہی کی طرف سے حقیقی ہدایت ہے۔ ولا ان اتبعت، اگر آپ پیروی کریں گے ان کافروں کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی، اللہ کی طرف سے نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی پھر آپ کے لیے کوئی مددگار ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہوں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، حق تلاوت ہی، اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اور جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے گا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے، میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ ولا تنفع شفاعت، اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ یہ کلمات اپنی قوم، اپنے کنبے قبیلے باپ کو دعوت دینے کی صورت میں تھی تو انہوں نے پوری کر دی۔ قال، اس نے کہا انی جاعلک، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام۔ قال، ابراہیم نے کہا من ذریتی، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ قال، اس نے کہا لا ینالو، نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو۔ چونکہ یہ یہودی عیسائی اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد میں تصور کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا ہونا بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ وہی جعلنا البیت، اور جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کا ذریعہ، وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو، اسماعیل کو، کہ تم اس کعبۃ اللہ کو، میرے گھر کو صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ کعبۃ اللہ کو جو صاف رکھنے کی بات تھی وہ اس کی صفائی ستھرائی نہیں، بلکہ اسے نجاست سے، اور نجاست بھی شرک کی نجاست سے، یہاں پہ لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے اور یہاں پہ لوگ شرک اور نجاست کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، اور خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا اے ہمارے رب، رب جعل، اے میرے رب، تو بنا اس شہر کو امن والا اور اس کے باشندوں کو رزق دے پھلوں سے، من آمن باللہ، من آمن منہم باللہ، جو کوئی بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لایا آخرت کے دن پر۔ قالا، اس نے کہا ومن کفر، جس نے کفر کیا میں اسے بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا، پھر اسے مجبور کروں گا الی عذاب النار، آخر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دنیا میں کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، البتہ ان کا جو صلہ ہے، جو سزا ہے، وہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا۔ وبئس المصیر، اور بری ہے وہ جگہ پھرنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی، بیت اللہ کی بنیادوں سے اوپر کیا تھا، اس کا مطلب بیت اللہ پہلے سے تعمیر تھا، 10 تعمیریں ہوئی ہیں بیت اللہ کی، سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے، دوسری آدم نے، اور سب سے آخری جو تعمیر ہے وہ حجاج ابن یوسف نے کروائی تھی، اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کی تھی، تو 10 تعمیریں ہیں بیت اللہ کی۔ اور اسماعیل ربنا، اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو قبول کر ہم سے یہ نیکی، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں فرما بردار بنا اپنا، ہماری اولاد کو بھی ایک جماعت جو فرما بردار ہو اپنی، وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بھیج ہمیں فیہم، ان میں رسول، ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرے ان کے اوپر تیری آیتیں، اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت، ان کو پاک کرے، بے شک تو بہت زیادہ غالب حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم کے دین سے، الا من صفیہ نفسہ، مگر جس نے نادانی کی اپنے نفس کے معاملے میں، کوئی بے وقوف ہی ہے جو ابراہیم کے دین کو چھوڑ دے گا۔ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں، اور بے شک ان کے لیے آخرت، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، جب اس سے کہا اس کے رب نے اسلم، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت رب العالمین، تو ابراہیم نے کہا کہ میں
رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا ہوں۔ اور وصیت کی اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب کو، کہا کہ میرے بیٹو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے دین کے لیے، لہذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی؟ اس نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا تھا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، و الہ آباء کا، اپنے آپ کے باپ دادا کے الہ کی، جو ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، اسحاق تھے، الہا واحدہ، ایک الہ کی بات مانیں گے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت ہے، گزر چکی ہے، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تَسْأَلُونَ أَصْحَابَ الْجَحِيمِ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وقالوا، نے کہا، کونو ہودن، تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے ابراہیم کی جو ملت، جو یکسو تھے، حنیف تھے، صرف ان کے راستے پر چلنا ہے۔ وما کان مشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم کہو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جو نازل کیا الینا، ہماری طرف، وما انزل ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر جو انبیاء دیے گئے، من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ نبی ہونے کے اعتبار سے کسی کے درمیان تفریق نہیں ہے، البتہ جو ان کے فضائل ہیں، درجات ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ فَإِنْ آمِنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بمثل، مثل اس کے آمن تم، جیسے تم ایمان لائے ہو، جیسے ایمان لائے تم بھی اس کے ساتھ، فقد اہتدوا، پھر وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ ایمان ایسے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ وَإِن تولوا، اگر وہ اعراض کریں گے، فإنما هم فی شقاق، تو بے شک وہ مخالفت میں ہے۔ فسيكفيكهم اللہ، تو عن قریب اللہ آپ کے مقابلے میں ان سے کافی ہو جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، وهو السمیع العلیم، اور خوب خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے؟ اللہ کا جو رنگ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ یہ مسلک کا رنگ اور فرقے کا رنگ، اس سے نکل کر کے اللہ کے دین کا جو رنگ ہے وہ ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے عمل کو خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کل کہہ دیجئے، اانتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی تم کہتے ہو کہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ جبکہ اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ابراہیم بھی مسلمان تھے، اسماعیل بھی مسلمان تھے، اسحاق اور یعقوب بھی مسلمان تھے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کرتے تھے۔ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن كتب شهادة عنده من اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی عنده، اس کے پاس، اللہ کی طرف سے جو ہے۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تلک امت، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا، اس کے لیے، ما وہ ہے، کسب، جو اس نے کمایا ہے، ولکم، تمہارے لیے، ما وہ ہے، کسب تم، جو تم نے کمایا۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ آخر میں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ پہلی امتیں گزر چکی ہیں۔ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کی باتوں کو بنیاد بنا کے کوئی آدمی برا کام کرنا شروع کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ پہلی امتیں یہ کام کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال کا سوال آپ سے نہیں کرنا، لہذا آپ نے اچھے طریقے سے اعمال کرنے ہیں۔ تمہارے جو اعمال ہیں اللہ رب العالمین وہ ان سے، ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ ولا تسألون، اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، عما، اس کی بابت، کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، چونکہ اذان مغرب قریب ہے اس لیے ہم نے تھوڑی سی اس کو جلدی پڑھنے کی کوشش بھی کی ہے، تو جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب